ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیزوں، میرے بھائی مولانا عبدالرحمن صاحب نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کے جس حصے کی تلاوت کی تھی، اسی میں یہ آیہ مبارکہ تھی کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف اور بھوک کے ساتھ، اور پھر تمہارے مالوں اور جانوں اور رزق کی کمی سے، اور خوشخبری ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارا وہ بیٹا جس کا نام عبدالغنی تھا، محمد غنی، 2 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم کسی کام کے لیے کسی لائن میں کھڑے ہوں اور پیچھے سے کوئی مجبور شخص آئے اور آگے آ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرے، ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں۔ ہمارا وہ بیٹا ہے جو اس دنیا میں آیا اور بہت جلد داغِ مفارقت دے کر رخصت ہو گیا۔ ہم میں سے کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ وہ تو بھی آیا تھا، مجھے تو 65 برس ہو گئے، 70 برس ہو گئے، گاڑی تو میری تھی، یہ چلا گیا، کیوں؟ حالانکہ اس لائن میں ہم سب کھڑے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے۔ یہ اس طرح کے پروفیشن بھی ہوتے ہیں نا، رسمن ہوتے ہیں، رسمن۔ حالانکہ اب دیکھیے وہ بچہ چلا گیا نا، ابھی شاید وہ صحیح طرح بولنا بھی نہ سیکھا ہو، لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام کا باعث بن گیا، کچھ کہہ کر چلا گیا، لیکن ہم نے اس کی بات سنی نہیں، ہم نے نہیں جانا کہ وہ ہمیں کیا کہہ گیا۔ حالانکہ وہ بڑا واضح پیغام دے کر گیا تھا کہ دیکھو میں اتنی چھوٹی عمر میں رب کے حضور پیش ہو رہا ہوں، تم اس سے بڑے صحیح، لیکن تمہیں بھی اس رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس رب کے حضور پیشی عام سی پیشی نہیں ہے۔ میں سب چاہتا ہوں یہاں کھانے کا ایسے تو کسی کو بلا لے نا، اس نے چاہے کوئی مشورہ کرنا ہو، لیکن اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے کہ یار پتہ نہیں، حالانکہ لوگ کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، اور اگر کیا بھی ہو اس کو پتہ ہے وہ رشوت لے کر بات مان لیتے ہیں، اس کو خبر ہے کہ وہ ڈی ایس پی کے حکم عدولی نہیں کر سکتا، وہ ڈی پی او کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، اور اس لیے بہت سے سفارشی بھی موجود ہیں، اور اسے کسی کے بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا، وہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی، لیکن اس رب کائنات کے حضور جو پیشی ہے، کبھی سوچا ہے میری آپ کی ٹانگیں کانپی ہیں، وہ تو پیغام دے گیا، وہ تو پیغام دے گیا کہ اس رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ کبھی اس آیت نے یہ بھی تھا ان للہ و انا الیہ راجعون، رب کی طرف سے اسی کی طرف پر۔ کبھی میں نے آپ نے سوچے یار میں اس دنیا میں جو جی لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، میری اصل منزل تو رب کے حضور پیشی ہے، کبھی غور کیا ہے؟ میں نے آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ رب بڑا مہربان ہے، سچی بات یہ ہے وہ ہماری پریشانیوں اور اذیتوں کے اوپر بھی ہمیں نوازتا ہے، معافی سے، اجر سے، اپنی بخشش سے۔ یہ بچہ چلا گیا نا، والدین کو دکھ ہوا، دادا دادی کو دکھ ہوا، پر دادا کو دکھ ہوا، انہوں نے ایک اذیت اور دکھ محسوس کیا،
وہ کچھ دن اس کے ساتھ کھیلے تھے نا، اور انہیں تکلیف محسوس کی۔ وہ رب اس قدر مہربان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے اس دکھ کو ایسے ضائع نہیں کر دیا۔ اگر انہوں نے واقعتاً اس کے اوپر صبر کیا، ان کا تعلق اس رب کے ساتھ جڑا ہے، تو اس میں بے شمار اجر دیتے، بے شمار اجر دیتے۔ وہ بچہ ان کے لیے بخشش کا باعث، ان کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے 3 بچے نابالغ رب کے حضور پیش ہو گئے نا، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے تھے، جس دروازے سے چاہے وہ اس میں داخل ہو، اور اس کے بچے وہاں اس کا استقبال کریں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی اجر ملے گا۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جس کا 1 ہو؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی اجر ملے گا۔ ذرا غور کیجیے، کیا یہ دکھ میں نے اور آپ نے اس رب کی رضا کی خاطر برداشت کیا؟ اگر برداشت کیا ہے تو رب تو بڑا مہربان ہے۔ حضرت حسان علیہ رحمہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کسی مجلس میں تھے نا، کہ ابو ہریرہ میں اپنے 2 بچوں کو رب کے حضور بھیج چکا ہوں، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کوئی اجر ملے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کے 2 بچے جنت میں، جب قیامت کے روز آپ جاؤ گے نا، وہ 2 بچے والدین کے پلو پکڑ لیں گے جس طرح میں ہی اپنا کپڑا پکڑا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک رب کائنات اس بچے کو اور اس کے والدین کو جنت میں داخل کرے۔ لیکن یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ خدا کے باغیوں کے لیے، خدا کے سرکشوں کے لیے، جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے، جو رب کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کے اوپر اس رب کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ پریشانی رب سے دور نہیں کرتی، وہ اس رب کے اور قرب کا باعث بن جاتی ہے۔ تو کیا یہ پریشانی ہے اس رب کے قرب کا باعث بنی ہے؟ کیا واقعتاً ہم رب کے قریب ہوئے؟ ہم ہی ٹوٹے ہوئے نا، قاسم بھائی کی خاطر آ گئے ہیں کہ قرضہ دینا ہے، رسم۔ لیکن دیکھیں یہ اس پیغام کا اہتمام اس جانے والے نے کر دیا نا، کہ رب کا پیغام، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ لیکن یہ پیغام کیا سننے کے لیے، یوں تقریر کرنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے؟ ہم نے بس رسمن سننا ہے، آئے ہیں نا، کچھ تو ہونا چاہیے بھائی۔ مولوی صاحب آنے چاہیے، انہیں خطاب بھی کرنا چاہیے، انہیں دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن میرا دل بدلنا چاہیے یا نہیں؟ میری سوچ اور فکر بدلنی چاہیے یا نہیں؟ میرا کردار اور کریکٹر بدلنا چاہیے یا نہیں؟ مجھے رب کا وفادار ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ وہ رب تو وہ ہے جو ہر دکھ کے اوپر میری اور آپ کی بخشش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتے، ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کے ساتھ آتے تھے، ایک دن ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے یہ بچہ آپ کو پیارا لگتا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اور میری دعا ہے کہ رب کائنات کی آپ سے اسی طرح محبت کرے جس طرح میں اپنے بچے سے محبت کروں۔ دیکھو اللہ کے رضا کو دعا ہے کہ جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں نا، رب کائنات کی آپ سے اسی طرح محبت۔ کچھ دن گزرے، باپ بیٹا نظر ہی نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں وہ باپ بیٹا نہیں آ رہے، کیا ہوا؟ ہاں وہ بچہ بہت ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے باپ سے ملے، ملاقات ہوئی، کہا آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ جنت میں ہے؟
اور آپ جنت کے جس دروازے میں داخل ہوں گے نا، آپ کا بچہ وہیں آپ کا استقبال کرے۔ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا استقبال کریں؟ کبھی سوچیں؟ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ یہ زندگی رب کی وفاداری میں گزاریں گے، جب میں اور آپ اپنے بچوں کو اس رب کے ساتھ تعلق اور رشتہ ان کا جوڑیں گے۔ توڑیں گے نہیں۔ آج ہم توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، جوڑنے کی باتیں نہیں کرتے، جوڑنے کی باتیں نہیں کرتے۔ حالانکہ یہاں پہ ہم ضرور آزمائش کریں گے، ضرور، خوف سے بھی، بھوک سے۔ دیکھیں نا، یہ بلوچستان کے وہ سردار اور بڈیرے اور وہ پوری کی پوری بستیاں بہ گئی، کراچی جو پورے ملک کو پالتا تھا، آج وہ کس قصبہ کرسی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ جنوبی پنجاب، یہ سندھ کے بڈیرے، کبھی سوچے وہاں کے رہنے والے کی نصیحت اور دکھوں میں وہ بھوک، وہ پیاس، وہ موت کا ڈر اور خوف اور وہ موت کا ہیولا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ پانی کا ریلا سینکڑوں لوگوں کو موت کا باعث بن جائے گا؟ پورے کے پورے گاؤں، دیہات اور قصبے اس کی نظر ہو جائیں گے، شہروں کے اندر وہ پانی گھس جائے گا اور ہر انسان اذیت اور دکھوں کا شکار ہوگا۔ ہم تو آزمائیں گے بھائی۔ ہم پنجاب کے اس خطے میں رہتے ہیں نا جو جنت نظیر ہے، جو ہمیشہ آفات سے محفوظ و معمول رہتے ہیں، لیکن ان آفات کو دیکھ کر، سن کر، ان کے نظارے ویڈیو پر دیکھ کر، کبھی رات کو میری اور آپ کی آنکھ کھلی ہے؟ کبھی میں اور آپ رب کے سامنے سجدہ سجود ہوئے ہیں؟ کبھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اے رب کائنات، تو نے اتنی بڑی پریشانی اور مصیبت سے نکالا؟ ورنہ کیا ہے؟ کیا یہاں وہ سیلاب نہیں آ سکتا؟ کیا یہاں وہ بارشوں کی بھرمار نہیں ہو سکتی؟ کیا یہاں نہروں کے وہ بند نہیں ٹوٹ سکتے؟ کیا یہاں بستیوں کے اندر وہ پانی نہیں گھس سکتا؟ اس کی مہربانی یہ ہے، ہمارے تمام تر گناہوں اور بدعمالیوں کے باوجود اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے سامنے اظہار شک کریں، اس کے سامنے ہماری گردنیں جھک جائیں۔ یہ دیکھیے نا، میں کہتا ہوں کالم بھائی کے کہنے پر ہم اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، دور دور سے آ گئے، لیکن وہ رب کا نمائندہ روز آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہر روز صبح کے وقت پکارتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ کتنوں کی آنکھ کھلتی ہے؟ کیا ظہر کے وقت مسجد میں اسی طرح سے رونق ہوتی ہے جس طرح اس وقت حال میں؟ کیا قاسم بھائی کی پکار اس رب کی پکار سے زیادہ قوی ہے؟ کیا ان کی حکم عدولی رب کی حکم عدولی سے زیادہ خوفناک ہے؟ یہ زیادہ سرکشی والی ہے؟ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی سے زیادہ دکھ دینے والی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے بھائی کو ناراض نہیں کر سکتے، رب کو ناراض کر سکتے، اس لیے کہ فوراً ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا نا، وہ اس ناراضگی کے باوجود مجھے کھلاتا ہے، اس ناراضگی کے باوجود وہ مجھے خوبصورت لباس پہناتا ہے، خوبصورت گھر دیتا ہے، وہ گاڑی دیتا ہے، وہ زندگی کی ہر طرح کی تعیشات سے مجھے ہمکنار کرتا ہے، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ پوچھے گا ضرور، یہ یاد رکھنا، اس نے اس ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ اولاد کی نعمت ہے، یہ مال کی نعمت ہے، یہ زندگی جو میں اور آپ یہ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ سانس سب سے قیمتی چیز ہے جو رب نے مجھے اور آپ کو ہدیت کر رکھا ہے، اس لیے کہ جو سانس گزر جائے دوبارہ نہیں آتا۔ یہ گیا نا بیٹا، اللہ اور دے گا انشاءاللہ، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، لیکن جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں، وہ واپس نہیں۔
تو ذرا میں نے سوچا کہ یہ رب کی اتنی قیمتی متاع کو میں نے کیسے ضائع کر دیا؟ کبھی میں نے سوچا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھا ہے نا، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ پڑھا ہے، کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا، کبھی اس کے معنوں پہ غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ میں رب کے سامنے کیا حلف اٹھاؤں؟ میں کہا بھائی کلمہ حلف ہے بھائی، اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے صرف وحدہ وہ اکیلا ہے، وہ لا شریک ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، میرے لیڈر اور رہنما کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جیسے ہمیں ان سے بڑا عشق ہے، لیکن ان کی لیڈرشپ اور ان کی رہنمائی کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہ تیار ہیں؟ ہم نے کوئی سوچے نہیں، ہم ویسے رب کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا رب اس وقت مجھے حکم کیا دے رہا ہے، مجھے اس حکم کی تعمیل کس طرح سے کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ یارو یہ غم اور دکھ میں بھرے ہوئے لمحات مجھے اور آپ کو کچھ پیغام دے رہے ہیں، اس میں صرف اس بچے کے لوالدین ہی شامل نہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں نا وہ بھی شامل ہیں، انہیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، رات کو تنہائی میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں نے آج رب کی کتنی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی کی، آج میں نے اس کے حبیب کی کہاں کہاں اتباع کی اور کہاں کہاں ان کی اتباع سے باہر نکل گیا۔ کفر وہی ہے، جہاں جہاں خدا کی نافرمانی کرے وہی تو کفر ہے، وہی کفر ہے جہاں ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے اور ان کی اتباع نہیں کرتے، کفر اور کیا؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا یہی تو کفر ہے۔ لیکن ہم نے جو سمجھے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے زبانی تو اقرار کیا ہے، لیکن کیا میرا آپ کا عمل اور کردار بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ پورے قرآن پاک میں ایک آیت مجھے ایسی دکھائی نہیں دی، اگر آپ کو دکھائی دی ہو تو میری بھی رہنمائی کیجیے۔ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی دکھائی نہیں دی کہ ایمان کے اوپر جنت کی بات ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لائے اور عمل صالح، اور عمل صالح وہی ہے جو رب کے حکم کی اتباع میں، جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن میں۔ آپ نے ایک دفعہ کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت اور اعلان کرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مل گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے ایک تھپڑ رسول دیا، شکایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیوں مارا؟ میں نے بھیجا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپنے لگے، یا تو ضرور لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر دوبارہ نہیں کہا کہ جاؤ اعلان کرو۔ کبھی میں نے آپ نے سوچا یار یہ میری ساری محبتیں اور جانیں، ابھی میرے بھائی جنہیں نعت کے لیے کہا تھا نا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے، پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں؟ ابھی ماہ محرم گزرا ہے نا، میں وہ کہہ رہا تھا اس ماہ محرم میں یہی ہے، پہلے 237 ذکر کرا تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، سیدہ زینب کا تذکرہ ہے، وہاں میدان کربلا کے مظلومین کا تذکرہ ہے، لیکن اربوں روپے کا بزنس ہو گیا ہے، انڈسٹری اربوں روپے، ایک ایک ذاکر نے 40 سے 50-60 لاکھ روپے تک ایک جگہ پڑھ لے گا، اور اس نے ایک جگہ نہیں پڑھا، 10 جگہ پڑھا، 10 جگہ۔ وہ بیچاروں پراڈو میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں، ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں 15-20 منٹ آرام کرتے ہیں، وہ پہلے جو اس نے کیا رکھا ہوتا ہے دیسی بکرا یا دیسی مرغ دیسی گھی میں پکا ہونا چاہیے وہ کھاتا ہے، اور پھر وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی بات کرے، وہ سیدہ زینب کی چیخوں کی بات کرے، کوئی بات بنتی ہے؟
یہ بات بنتی ہے؟ انہوں نے تو پورا خاندان قربان کروا دیا، چھوٹے چھوٹے بچے شہید کروا دیے، اور وہ کروڑوں روپے کا بزنس کر لیا. کیا ہے؟ اور ہم خوش ہو گئے. مجھے بتائیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اس میدان کربلا میں جب پتہ تھا میری گردن میرے تن سے جدا ہو جائے گی، ان کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ کوئی ہوئی نماز قضا؟ اس مشکل وقت میں سیدہ زینب اور ان کی دیگر بیٹیوں کوئی بے پرد ہوئی؟ لیکن 10 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے نمازوں کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں. ہماری خواتین ننگے بہت بے پرد کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے تو اس مشکل وقت کے اندر بھی اپنا چہرہ نہیں کسی کو دکھایا. ہم اپنے سواری نظم کی نمائش کرتے پھرتے اور نہ ہم سے یہ نام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اب اسی طرح یہ ربیع الاول آ رہا ہے، اربوں روپے کا بزنس ہوگا، اربوں روپے. ناخوان اپنا حصہ بٹوریں گے، علماء اپنا حصہ بٹوریں گے، تاجر اپنا حصہ بٹوریں گے، اور اربوں. یہ دین اس لیے نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، جس رات گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. وہ صرف اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ اسلامی اسٹیٹ ہے جو پہلی اسلامی اسٹیٹ اس دنیا میں قائم ہوئی نا، اس کے سربراہ بھی تھے، وہ اس کے صدر بھی تھے، وہ اس کے بادشاہ بھی تھے. یہ بادشاہ وقت ہے یہ جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. آج ہمارے حکمرانوں کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں ہماری پوری اشراف کیا نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں. کوئی ایک دن بھی اس طرح سے گزارا جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے؟ کوئی ایک دن میری زندگی میں ایسا ہے کہ میں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح سے بے بسی کے اندر میں نے وقت گزارا؟ کوئی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. تو پھر مجھے بتائیے ہمارا ان پاکیزہ ہستیوں سے تعلق ہم کس طرح سے نام لے لیتے ہیں؟ میری زبان پہ کہتے ہی نام آ جاتے ہیں. میں جھوٹ کا پلندہ، خدا کی بغاوت اور سرکشی میرے اندر رچی بسی، اور پھر میں ان سے تعلق لوں، جوڑوں، اور پھر بھی اے وہ رب ایسا مہربان میری زبان پہ اپنا نام آنے دے. اس سے بڑی کوئی مہربانی ہو سکتی ہے؟ تمام تر نافرمانیوں کے باوجود لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے، اس سے بڑی کوئی اس کی مہربانی ہو سکتی ہے؟ ہم سب ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا، کیسے کیسے بلنڈر کیے، کیسے کیسے گناہ کیے، اور اس نے سب پہ پردہ ڈال دیا اور معاشرے میں ہمیں معزز و محترم بنا دیا. اس ایک بات کا بھی ہم بدلہ چکا سکتے ہیں. ممکن ہے میرے کردار کا آپ کو پتہ چلے نا، ہم تو سن رہے ہیں نا، ممکن ہے پتھر مار مار کر یہاں سے نکال ممکن، لیکن اس نے پردہ پوشی کی، اس نے پردہ پوشی، اس نے مجھے محترم بنا دیا. میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں، میں اس کا شکر گزار. ہمارا بیٹا محمد غنی ہے، نام ہی ذرا دیکھے، میں سوچ رہا تھا یار اللہ کا نام ہے نا غنی، بے نیاز، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. اسے کسی ماں کے دکھ پریشان نہیں کرتے. اسے کسی ماں نے نا اتنے لوگوں کو بہا لیا، اور کیسے معصوم بچے بھی ہوں گے، کتنے دل تڑپے ہوں گے، کتنی اذیت ہوگی، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. نہ میرے آپ کے سجدوں سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ میرے اور آپ کے سجدہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز. یہ فرق مجھے اور آپ کو پڑتا ہے. اگر میں اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہوں نا، وہ میرا کارڈ الٹا کر دیتا ہے، وہ مجھے عزت و توفیق سے نواز دیتے ہیں. اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں نا، پھر وہ دیکھتا ہوا جہنم ہے جو میرا منتظر ہے. میں نے ایسا پہلے کہا نا، وہ اس دکھوں پہ بھی دیتا ہے نا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ بات صرف مرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دکھ
بہت پریشانی ہے کہ مان لیا، لے لیا، انا للہ و انا الیہ۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں، شاید آپ کو علم ہو کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے، عام سے نہیں، لیکن اس قرآن سے، اس حدیث سے، اس فقہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق، بچوں کو پڑھا ارب تک کے اپنے دور میں کہتے ہیں اسی طرح وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ان کے ایک پرندے نے آ کر پکڑ دیا، حضرت وہ جو بحری بیڑا آپ کا کپڑے سے لگا ہوا آ رہا تھا نا، وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ کتنا نقصان، ہماری تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، اچھے نمازی نمازوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے پتا وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچوں کو سیدھا سے پڑھاتے ہیں، اٹھے نہیں، انہیں چھٹی نہیں کی، میرے جیسا ہوتا نا، میں بول رہا بچوں یار مت جاؤ، بچ جاؤ، اب میرے بس کا ہو نہیں رہا آپ کو پڑھانا، مجھے پریشانی میں گر دیا، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ شخص آیا، آگے کہنے لگا ذرا وہ خبر غلط ثابت ہوئی، وہ بحری بیڑا ساحل پر آ کر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، بچوں کو اسی طرح پڑھاتے رہے۔ میں نے کہا میرے جیسا آدمی ہوتا نا بگڑے ڈالتا، ڈھول ڈھمکا کرتا اور کہتا ہو، لیکن انہوں نے بچوں کو پڑھانا نہیں چھوڑا، وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، اتنے بڑے نقصان کی خبر آپ اسی طرح انہوں نے کہا اسی نے کیا تھا نا، میں نے اس لیے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں میرا کیا، اس نے دیا تھا، لے لیا، کوئی بات۔ ہاں میرے ذمہ یہ کام تھا کہ میں ان بچوں کو پڑھاؤں، میں وہ پڑھاتا تھا، لیکن جب میں نے وہ خوشخبری دی، کہا میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا بھائی، الحمدللہ کہتا اور اپنی ڈیوٹی اسی طرح سے لیتا۔ کیا ہم نے سوچا ہے میری آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ رب نے مجھے اور آپ کو بھیجا کیوں ہے اس دنیا میں، کبھی سوچا ہے؟ یہ سوال ہی کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن اب سوچ لیجیے۔ اس لیے خاص طور پہ میری عمر کے جو لوگ ہیں نا، بزرگ ہیں، بہت تھوڑی مہلت ہے ان کے پاس، میرے پاس۔ ویسے تو کسی کی بھی خبر نہیں، لیکن نا محمد غنی 2 سال میں اللہ نے بلا دیا، پتا تو کسی کا بھی کچھ نہیں، لیکن جب میری عمر کو پہنچے پھر تو زندگی کا بہترین خوبصورت حصہ گزر ہی گیا نا، پھر تو میں اس موت کے بہت قریب ہوں۔ ویسے تو ہر انسان کو ہر گزرنے والا دن موت کے قریب کر دیتا ہے، لیکن مجھے اور میری عمر کے لوگوں کو تو سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، میں وہ مقصد نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا ہوں۔ بس یہی پیغام ہے آج کی اس مجلس کا، اور اس محمد غنی کی طرف سے بھی۔ اے میرے بھائی، اے میرے ابا، اے میری امی، اے میری اماں، اے میری بہن، میں جس راستے پہ گیا ہوں نا، تمہیں بھی اسی راستے پر آنا ہے، اس رب کا سامنا کرنا ہے۔ ذرا سوچ لو کہ اس کا سامنا کس حیثیت سے کرو گے، اس کی وفادار بندے کی حیثیت سے یا اس کے باغی اور سرکش بندے کی حیثیت سے۔ یہ اختیار رب نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس اختیار کو میں اور آپ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی وفاداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔